ایمان ہے اپنے ایمان سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ صحابی رسول جب لایا گیا مسیلمہ کذاب کے سامنے، لایا گیا صحابی رسول کو مارا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا ایمان میں اپنے اسلام میں کوئی ترمیم کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ وہ صحابی رسول مار کھاتے ہوئے کہتا ہے نہیں، یہ ایمان کا سودا میں نے نہیں کرنا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اس صحابی رسول کو مارنا شروع کر دیا اور پھر پوچھا جاتا ہے ارے بتا تو صحیح کیا تیرے ایمان میں کوئی کمی آئی یا ایمان میں کمپرومائز کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا؟ صحابی رسول نے کہا کہ میں ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہتا، ایمان میرا اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس صحابی رسول کے لیے حکم دیا جاتا ہے اس کے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کاٹ دی جائے، اور اس صحابی رسول کی انگلی کاٹی جاتی ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں نہیں میں ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے اس صحابی رسول کے دائیں پاؤں کی ساری انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ اب بائیں پاؤں کی طرف آتے ہیں، بائیں پاؤں کی انگلیاں بھی کاٹ دی جاتی ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا کیا پروگرام ہے؟ صحابی رسول فرماتے ایمان کا سودا میں نے نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے، ایک ایک کر کے اس صحابی رسول کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ پھر پوچھا جا رہا ہے، کہا نہیں میں ایمان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، میں نے رسول اللہ کا تعامل کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور اس صحابی رسول کی بائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہے، کہا نہیں ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ اب اس صحابی رسول کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ایمان سے ہٹنے والا نہیں، اپنے ایمان پہ اتنا مضبوط ہے۔ اور اس کے لیے کہا گیا اس صحابی رسول کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تین جگہ سے کاٹا جائے۔ اب اس صحابی رسول کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی تین ٹکڑے کر دیے گئے، 20 کی 20 انگلیاں کٹ گئی۔ اس صحابی رسول نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ایسے تھے صحابہ کرام۔ آج کل ہمارا ایمان، قائد اعظم کی ٹوپی دیکھی کوئی نہیں، مسلمانی سے بھی ہٹ جاتے ہیں، چلو جی پیسہ وقتی لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں پھر کلمہ پڑھ لیں۔ یہ ہم لوگوں کی یہی مسلمانی ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اپنے نیچے اس کو دبا دیتا ہے، کہتا ہے دیکھی جائے گی، اور ہم بھی دیکھ لیں گے، تم بھی دیکھ لینا۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جہاد کیا، کل ان کی حالت بھی میدان محشر میں دیکھ لینا، اور رسول اللہ کے ساتھ دینے والے، رسول اللہ کا دامن پکڑنے والوں کا بھی حال تم دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان و عظمت عطا کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ اللہ نے وہ شان و عظمت عطا کی۔ ہجرت کی رات اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امانتیں پاس رکھی ہوئی ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر چلے جاتے ہیں، صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے۔ میں جو کفار کی امانتیں تھی میں سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس چھوڑ کے آ گیا ہوں، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں اللہ کی امانت ہوں۔ اللہ نے مجھ امانت کو سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھیجا ہے، اور وہ اللہ اپنی امانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر کے دامن میں دیتا ہے۔ اللہ یہ
بتانا چاہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان اتنا مضبوط ہے، سیدنا صدیق اکبر اتنے پختہ ہیں، اتنے سچے اور ایماندار ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا صدیق اکبر کی گود میں بھیج رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان و عظمت اللہ نے عطا کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق کی نیکیاں تو بہت بڑی ہیں، میں صدیق سے نیکیوں میں کیسے بڑھوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر خلافت پر آئے، خلیفہ بنے تو میں نے سمجھا بادشاہ بن گئے، انہیں کہاں فرصت ملے گی، میں اب سیدنا صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں ایک بھوڑیا تھی، میں اس کے گھر پہ گیا، دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ کوئی برتن ہے دے دو، میں آپ کو پانی لا دوں، آپ کے گھر کی صفائی کر لوں۔ اندر سے آواز آتی ہے، بھوڑیا آواز دیتی ہے تم سے پہلے کوئی آیا تھا، جھاڑو بھی دے گیا، پانی بھی دے کر چلا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی اور جلدی چلے گئے، جب جلدی گئے دروازے پہ دستک دی، پھر آواز آئی کہ کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا، صفائی بھی کر کے چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، کون ہے جو اتنی جلدی صبح صبح آ جاتا ہے؟ اب تیسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ